افسر شراب پی رہا ہے، اس کے گھر کا ایک ملازم ہے مسلمان، شراب کے نشے میں کہتا ہے اسلام مٹا دیا میں نے۔ ملازم کہتا ہے کیسے؟ قرآن کریم کا نسخہ جلانے سے اسلام مٹ گیا؟ او افسر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اوراق سے قرآن کو مٹا سکتے ہو، جلا سکتے ہو، ان سینوں کا کیا کرو گے جن سینوں میں اللہ نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک من وعن جوں کا توں حرف بحرف جیسے جبریل محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر لائے تھے، ویسے ہی قرآن حفاظ کے سینے میں موجود ہے۔ کہنے لگا اچھا مجھے ملاؤ کسی حافظ سے۔ اس کے گھر کا اپنا سگا بیٹا تھا، 8-9 سال کا بچہ تھا۔ دوسرے دن انگریز افسر سے ملانے اپنے بچے کو لایا۔ مسلمانوں، ان کا کردار سمجھو، باتیں مت بناؤ۔ دیکھو کہ اسلام کی سنہری تاریخ میں اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں ان کی ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنا چاہو تو جاؤ، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آنکھیں بند کر لو حقیقت سے، لیکن جب یہ آنکھ کھلے گی ایک دن، اس دن پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور ہمارے دم قدم سے ہم مانتے ہیں کہ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، لیکن اسلام کی حفاظت کا سامان ہر دور میں ہم نے کیا ہے۔ ہم سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں زمانے سے۔ بچے سے انگریز افسر پوچھتا ہے کہ تمہیں یاد ہے؟ وہ عربی داں تھا، قرآن ہاتھ میں لے کر سوال کرتا ہے۔ جہاں سے پوچھتا ہے بچہ جواب دیتا ہے۔ حیران ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ لٹ گئے ہم تو، اتنا پیسہ قرآن کے خریدنے پر برباد کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ مسلمانوں، پھر اس کے بعد تاریخ کا وہ خطرناک دور شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دور آیا ہے جس دور کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مورخ جب لکھتا ہے تو اس کا قلم کپ کپاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں۔ اس کے بعد اس نے کہا قرآن جلا ڈالا، اب ان لوگوں کو جلائیں گے جن کے سینوں میں قرآن ہے، اب ان لوگوں کو جلائیں گے جن کے سینوں میں قرآن ہے۔ پوچھو مورخ سے جو انگریز ہے، سوروں کے کھالوں میں بند کر کے، تاکہ سور کے کھال کی جو چربی ہے اور اسے دکھ دے جب جلے، اس میں بند کر کے مولویوں کو آگ کے حوالے کیا جاتا تھا۔ فتوے بدل دو، فتوے بدل دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے پیچھے چلو۔ لیکن میرے بھائیوں، انہوں نے ان کی بات ایک بھی نہ مانی، جامع شہادت نوش کرتے رہے۔ جامع مسجد کے اندر ایک وقت میں 80 مولویوں کو لا کر کے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ یہی نہیں، ہماری قربانیاں سننا چاہتے ہو؟ چاندنی چوک دہلی میں ہے اور خیبر پڑوسی ملک میں ہے۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ علماء قربان ہو گئے دین کی حفاظت کے لیے۔ آج انہی کی داڑھی میں تنکا نظر آ رہا، انہی کا دامن داغدار نظر آ رہا۔ اگر زیادہ کھا لیں تو کہو گے ان کا پیٹ مرغے کا قبرستان بن گیا، پیدل چلیں تو کہو گے مکار ہیں، اسکوٹر خرید لیں تو کہو گے دنیا دار ہیں، اگر ان کا مکان پکا ہو جائے تو کہو گے مولوی لوگ بھی دنیا دار ہو گئے، کچا ہو تو کہیں گے کہ یہ بھگل بنائے گھومتا ہے، کسی میں قرار نہیں ہے۔ یاد رکھو، اپنے پیشوا، اپنے علماء کی قدر کو پہچانو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ تو تمہارے ملت کی آن بان شان و شوکت ہے، یہ ان کی قربانیوں کو جاننا ہے۔ جاؤ ہندوستان ہی نہیں، ان تمام انصاف پسند ممالک کے در و دیوار سے پوچھو جو حق کہتے ہیں اے تاریخ تجھے تیری صداقت کا واسطہ، علماء دین کی اسلام کی اشاعت میں کیا قربانی ہے؟ تاریخ کہے گی کہ انہی پر تو اسلام کی بقا کا انحصار ہے، یہی ہیں تو اسلام باقی ہے۔ یہ نہ رہے تو سورج اپنی روشنی دینا بند کر دے گا، آسمان اپنی رفعت سے اتر کر پستی میں چلا جائے گا، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے، کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ قربانی ہے۔